ہم رب کے وجود پر تو ایمان سبھی رکھتے ہیں، لیکن رب پہ بھروسہ نہیں کرتے ہم۔ بقول جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کہ رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ رزق ہے جس کی تلاش میں ہم پھرتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں رزق ہمیں تلاش کرتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کاہل لوگوں کو پسند نہیں کرتا، رب ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں۔ روحانی علم تو ہمیں کتابوں سے مل جائے گا، لیکن روحانیت نہیں ملے گی کتابوں سے۔ یہ تسبیحات اگر صرف ہم کرتے ہیں، ذکر اذکار میں ڈوبتے ہیں، اس سے ہمارے اندر پاکیزگی تو آ جائے گی، رب نہیں ملے گا۔ رب ملتا ہے صرف اور صرف نیکی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا مقام آیا، زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا مقام آیا۔ یہ کون سے پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سے پہ کفن لپیٹے
چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون دیے ترام آیا زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجیے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجیے غلام آیا اور یہ کہنا آقا سے بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ میں والنٹیئر سے گزارش کروں گی جو پیچھے حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بندوبست آپ کر دیجئے بیٹھنے کا، یا جہاں جگہ ملتی ہے وہ پلیز بیٹھ جائیں۔ معزز سامعین، آج کی یہ جو نشست ہے یہ کوئی رسمی گفتگو نہیں ہے، بلکہ فکر، روح اور قلب کے سفر کی ایک سنجیدہ دعوت ہے۔ ہم اپنے گھروں سے بہت دور چل کر آج یہاں اس لیے پہنچے ہیں کیونکہ ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں جس کا جواب ہمیں اکثر ملتا نہیں ہے، اور پھر اس جواب کی تلاش کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اپنی بات کرے اور وہ بات ہم تک پہنچ جائے۔ اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ گفتگو محض لفاظی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ دل تک اثر کرنی چاہیے اور آپ کی پریکٹیکل لائف سے جڑی ہو، وہ ایگزامپلز آپ کی پریکٹیکل لائف سے جڑی ہو اور پھر بہت ہی خوبصورتی سے آپ کو سمجھا دیا جائے۔ وہ شخصیات ہوتی ہیں جن کے الفاظ سب سے پہلے دل سے مخاطب ہوتے ہیں اور جو علم کے ساتھ ساتھ درد دل کی زبان بھی بن جاتے ہیں۔ آج ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ایک ایسی ہی شخصیت، صاحب نظر اور ممتاز شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے گزشتہ کئی دہائیوں سے لاکھوں انسانوں کے دلوں میں سکون، اطمینان اور خود شناسی کی شمع روشن کی ہے۔ ان کا انداز گفتگو محض نصیحت نہیں ہوتا بلکہ حقیقی رہنمائی پر مبنی ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قبلہ سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی۔ آپ ایک مذہبی اور روحانی اسکالر ہیں، فکر و دانش کے میدان میں معتبر مقام رکھتے ہیں اور آپ کی مشہور فکری اور روحانی سلسلہ کتب کہے فقیر کے بھی مصنف ہیں، اور یہ وہ سلسلہ ہے جس نے ایک پوری نسل کو سوچنے، سمجھنے اور خود سے جڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آج کا یہ ڈیجیٹل دور، جنہیں ہم جنزیز کا دور بھی کہتے ہیں، ان کی تعلیمات اور فکری روشنی کے لیے ہم نے ڈیجیٹل طریقے سے بھی کوشش کی کہ رہنمائی کا سلسلہ پہنچتا رہے، اور کہے فقیر.org پر یہ تمام چیزیں دستیاب ہیں جہاں آپ ان کی گفتگو سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس فکر سے اپنا تعلق مسلسل جوڑے رکھ سکتے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ شاہ صاحب نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ وہ ہمارے درمیان موجود رہیں اور ہماری مختلف ایشوز پر رہنمائی فرمائے۔
تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس بابرکت محفل کا. کچھ سوال جو ہیں ہم نے مرتب کیے ہیں اور ان سوال کے تھرو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے مجموعی طور پر کہ شاہ صاحب ہمیں کس طرح اس پہ گائیڈ کریں گے. تو سب سے پہلے شاہ صاحب، چونکہ میرے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ میں آپ سے پہلا سوال کر سکوں، کیونکہ جس کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے وہ کچھ بھی پوچھ سکتا ہے اور آپ کے پاس مائک ہے جواب دینے کے لیے. تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے ہاں محسوس ہمیں ہوتا ہے وہ ہے رزق کا. رزق کی کمی، رزق کو بڑھایا کیسے جائے، رزق وسیع کیسے ہو، یہ سوال ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے اور اسی پر ہم آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال کا جواب عرض کرنے سے پہلے میں انتظامیہ کا اور آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کے مصروف زمانے میں ہر شخص کی گو مصروفیات ہوتی ہیں، خاص طور پر ویکینڈز پر تو ہم سبھی بہت مصروف ہوتے ہیں. اپنی گو مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے، اس کے لیے میری طرف سے شکریہ، اور مجھے آپ نے موقع فراہم کیا کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر سکوں، اس کے لیے بھی ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. خواتین و حضرات، رزق ایک وسیع المعنی لفظ ہے، لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر جو رائج ٹرم ہے وہ رزق سے ان وسائل سے مراد ہم لیتے ہیں جن سے ہمارے روزمرہ کی زندگی چلتی رہے، جس میں ہماری آمدنی ہے، کھانے پینے کی کا سامان ہے. لیکن در حقیقت رزق بڑا وسیع المعنی لفظ ہے، اور ہمارے ایمان کے مطابق رازق صرف رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے. رب تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، ایک گارنٹی کی ہے ہر جاندار کو جو اس روئے زمین پر پایا جاتا ہے کہ اس کو وہ رزق فراہم کرے گا، حتیٰ کہ اس کیڑے کو بھی جو ایک پتھر میں بند ہے. مسئلہ ہمارا وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں ہم اپنی یقین کو جوڑ لیتے ہیں دنیاوی وسائل سے، اور اس دنیاوی وسائل پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے رب پر بھروسہ کم ہونے لگتا ہے. اور جب رب پر بھروسہ کم ہوتا ہے تو ہمیں پھر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہم رب کے وجود پر تو ایمان سبھی رکھتے ہیں، لیکن رب پہ بھروسہ نہیں کرتے. ہم بھروسہ ہمارا اپنی عقل اور اپنے دنیاوی وسائل پر ہی رہتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے اندر بے چینی اور ایک حرص کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جو کچھ ہمیں ملنا ہے وہ ابھی اور اسی وقت مل جائے. جب یہ کیفیت آتی ہے تو یاد رکھیے کہ رزق کی وسعت کتنی ہی کیوں نہ ہو، اس سے برکت اڑ جاتی ہے اور اس کی کمی کا شدت سے احساس ہونے لگتا ہے. جب تک ہمارا بھروسہ کلیتاً رب پر ہوتا ہے کہ رب نے گارنٹی کی ہے رزق کی، وہ ہمیں رزق ضرور دے گا. بقول جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ رزق کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ رزق ہے جس کی تلاش میں ہم پھرتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں رزق ہمیں تلاش کرتا ہے. تو جب یہ بھروسہ ہمارا اس دوسری قسم پر ہو جاتا ہے کہ وہ رزق جو ہمیں تلاش کر رہا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، تو ہماری بے چینی ختم ہو جاتی ہے. تو رزق کے حصول کے لیے
سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل اور دنیاوی وسائل پر بھروسہ کرنے کی بجائے، اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم اپنی کوشش ترک کر دیں، وہ تو کاہلی اور سستی میں اور بے تدبیری میں چلی جائے گی بات، اور رب تعالیٰ کاہل لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ رب ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں۔ بلکہ اگر اس کو میں آسان لفظوں میں کہنا چاہوں تو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ فکر بمعنی کوشش کے، وہ تو ہم پر فرض ہے کہ ہم فکر کریں، لیکن بمعنی کوشش کے، لیکن پریشان نہ ہوں، تو رب تعالیٰ ہمیں نواز دیتا ہے۔ ایک جگہ اور جو دقت آتی ہے کہ ہماری ضروریات ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ رزق مزید آئے۔ رزق کے مزید آنے سے فرق نہیں پڑے گا، وہ تو کمی کا احساس رہتا ہے۔ اگر برکت آ جائے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور برکت کے حصول کا آسان ترین راستہ دینے میں ہے کہ اگر ہم اپنے رزق میں دوسروں کو حصے دار بنا لیں، اور وہ بھی بڑی خوشی کے ساتھ، تو رزق ہمارا بڑھ جاتا ہے، اس میں برکت آتی ہے، کمی نہیں آتی، بلکہ دن دن رزق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو آسان ترین حل یہ ہے کہ ہم اپنے رزق میں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے دوسروں کو حصے دار بنا لیں، اور بڑی خوشی کے ساتھ، تو پھر کمال دیکھیے کہ رزق میں وسعت کتنی آتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت۔ سر، ایک اور سوال جو ہم نے فائنل کیا اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، تو سوال یہ ہے کہ روحانی سفر کے آغاز میں وہ کون سی کتابیں ہیں، تعلیمات ہیں جو بہت زیادہ مفید ہیں اور ہمیں بہت ہیلپ کر سکتی ہیں؟ روحانیت کو اگر میں یوں عرض کر دوں کہ یہ ایک انفرادی معاملہ ہے۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ یہ روحانی علم تو ہمیں کتابوں سے مل جائے گا، لیکن روحانیت نہیں ملے گی کتابوں سے۔ روحانیت انتہائی انفرادی معاملہ ہے، ہر شخص کی روح کی ایک کیفیت ہے۔ ہم جب کسی ایسے آدمی کے پاس جاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت عطا فرمائی ہے، اس پر نظر عنایت کی ہے رب تعالیٰ نے کہ اسے روحانیت عطا کر دی ہے، تو جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور ہم اس سے یہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت کچھ ہم پہ نظر کرم کیجیے اور ہمیں روحانیت کا کوئی سبق سکھا دیں، تو وہ سب سے پہلے غیر محسوس طریقے پر اپنے پاس آنے والے انسان کی روحانی کیفیات کو چیک کر لیتا ہے، وہ اس کو میئر کرتا ہے کہ روحانی طور پر آدمی ہے کہاں، تو اس کے مطابق وہ اسے سبق دے گا۔ کچھ لوگ جو ایسے شخص کے پاس جس پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور اسے علم لدنی حاصل ہے جاتے ہیں تو روحانی طور پر کافی آگے چلے گئے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو وہ جاتے ہی ایسا سبق دے دے گا جس سے اس کی روحانیت ایک دم انہانس ہو جائے گی۔ بعض اوقات کوئی مجھ جیسا بندہ بھی چلا جاتا ہے جو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے اور روحانی طور پر بہت ہی پست ہے، تو پھر اس کو وہ الف بے سے شروع کرتا ہے۔ روحانیت کے حصول کے لیے ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ تسبیحات اگر صرف ہم کرتے ہیں، ذکر اذکار میں ڈوبتے ہیں، اس سے ہمارے اندر پاکیزگی تو آ جائے گی، رب نہیں ملے گا۔ رب ملتا ہے
सिर्फ और सिर्फ नेकी से। तो नेकी की राह पर चलने की ताकत हमें इबादत से आती है। इबादत हमें पारसाई के उस मकाम पर ले जाती हैं जहां हम नेकी की तरफ राग़िब हो जाएं। तो जब हम दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लेते हैं, इबादत को और नेकी को, तो हम रूहानियत की राह पर चल निकलते हैं। अब नेकी की राह पर चलने के लिए एक बुनियादी चीज़ जो हम अपने अंदर पैदा कर लें तो शायद मसाइल बहुत से हल हो जाएं, हत्ता कि दुनियावी मसाइल भी उससे हल हो जाएंगे, और वो है कि हम खल्क़ खुदा से प्यार करना सीख लें। इसको एक तरीके से और मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि जिस आदमी ने ये सीख लिया, और ये हर फ़कीर सीख लेता है, कि दूसरे आदमी को हम एक्सेप्ट कर ले एज ही इज़, उस पर एतराज़ात छोड़ दें। मैं अगर आपसे मिलता हूँ तो आपको एतराज़ ये होगा कि शाह साहब तो बदशक्ल हैं, इन्हें गुफ्तगू करना नहीं आती है, वेल मैनर्ड नहीं है, वेल एटिकेटेड नहीं है। तो उसका नतीजा क्या होगा कि हम उस आदमी से दूर होंगे, पीछे हटेंगे। पीछे हटने से ही तौहीन इंसानियत हो जाती है। तो अगर हम ये सीख ले कि जो आदमी हमारे पास आया है हम उसको एक्सेप्ट कर लें जैसा भी वो है, तो और उससे हम प्यार करें, बल्कि प्यार पहले हम करेंगे फिर वो हमें अच्छा लगेगा। ये एक बुनियादी चीज़ है जो हर फ़कीर सीख लेता है और उस पर अमल करता है कि वो हर शख्स से प्यार करता है। वैसे भी एक फरमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपकी नज़रों से बारहा गुज़रा होगा कि तुम हर एक से इस तरह से मिलो कि हर आदमी ये समझे कि तुम सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करते हो। ये फ़कीर के अंदर ये वस्फ़ आ जाता है, और वो वस्फ़ आता ही उस वक्त है जब वो खल्क़ खुदा से अमूमी तौर पर खल्क़ खुदा से प्यार करना सीख लेता है। ये इब्तिदा है रूहानियत पर आगे चलने की, और इसमें हमें मदद करती हैं इबादत और ज़िक्र, अज़कार, औराद, ये सब चीज़ें। ज़रूरी ये है कि जब हम किसी के पास जाएं तो हम एब्सोल्यूट सरेंडर में चले जाएं, वहाँ मैं ख़त्म हो जाए। इसकी मिसाल मैं यूँ दे सकता हूँ कि अगर मेरे हाथ में पानी से पूरी तरह भरा हुआ एक गिलास है और मैं ऐसे आदमी से मिलता हूँ जिसके हाथ में आब ज़मज़म है या आब हयात है, वो देना चाहता है लेकिन मैं उसे ले नहीं सकता क्योंकि मेरा गिलास पहले से पानी से भरा है। अगर मैं अपने गिलास को खाली कर लूँ तो मैं उस आदमी से वो आब ज़मज़म या आब हयात जो भी है वो उससे हासिल कर लूँगा। तो जब हम फ़कीर के पास जाते हैं तो हम पर लाजिम है कि अपना आप मिटा दें। फिर हमारी मर्ज़ी नहीं है कि हमारी अक्ल उस पर काम नहीं करती, हम सिर्फ उसकी बात को मानते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो जब उसके नताइज बेहतर आते हैं तो फिर हमारा यकीन पुख्ता होने लगता है। तो रूहानियत की तरफ जाने के लिए पहला कदम ये है कि हम खल्क़ खुदा से प्यार करना शुरू करें। इसके बगैर हम आगे नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल सही। शाह साहब, इसी से जुड़ा सवाल कि जब आप सफ़र पे चल पड़े तो फिर आप तालिब इल्म बन जाते हैं, तो सवाल ये आया है कि अगर तालिब इल्म मुर्शिद की मोहब्बत और शफ़क़त के बावजूद अपनी गलतियों और राब्ते की कमी के बायस इल्म और रूहानियत के सफ़र में रुक जाए तो फिर उसे अपनी इस्लाह कब और कहाँ से शुरू करनी चाहिए? इस राह के असूल निराले हैं जो अक़ली तौर पर हम समझ नहीं पाते। यहाँ तकदीर में रूहानियत लिखी है या तकदीर में नहीं लिखी,
یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اگر میری تقدیر میں روحانیت نہیں لکھی ہے، میرے مرشد اپنی محبت کی وجہ سے مجھے سب کچھ عطا بھی کر دیں، کہیں نہ کہیں ایک غلطی کر کے میں کھو دوں گا اسے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جو آپ نے سوال کیا تھوڑا سا اس سے مختلف ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے اگر آگے نہیں بڑھ پاتا، اس کی بنیاد اس کی اپنی غلطیاں ہیں. وہ غلطیاں ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ ہم مرشد کی کہی ہوئی باتوں پہ، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر پوری طرح عمل کرنے کی بجائے اپنی عقل کو اس میں دخل دیتے ہیں، اپنی سمجھ کو دخل دیتے ہیں، زیادہ لاجیکل ہو جاتے ہیں، چیزوں کو اپنی لاجک پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہماری لاجک ایسی ہو کہ جس پر ان ایڈوانس چیزوں کو پرکھ لیا جائے جو مرشد کہہ رہے ہیں. تو جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ روحانیت کی راہ پر چلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے استاد کے سامنے، اپنے گائیڈ کے سامنے، اپنے مینٹور کے سامنے ہم ٹوٹل سرنڈر میں چلے جائیں، اپنی عقل کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں. ایک لیکچر میں نے ایک قصہ سنایا تھا جو کہ غالباً کتاب کا حصہ بھی بن گیا. تو آپ میں سے وہ حضرات جنہوں نے لیکچر سنے ہیں یا کتابیں پڑھی ہیں اس قصے سے واقف ہوں گے کہ ایک صاحب ایک ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے. تو 30-35 سال تک وہ وہاں ریاضت کرتے رہے، مرشد کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے رہے، بڑی تندہی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ. تو ایک وقت آیا 30-35 سال کی ریاضت کے بعد کہ مرشد صاحب نے ایک دن مسجد میں نماز کے بعد اعلان فرمایا کہ میں جمعے کی نماز کے بعد انہیں اپنی تلوار عطا کر دوں گا. تو سب لوگوں نے مبارکباد دی کہ کمال ہو گیا، مرشد اپنی تلوار آپ کو عطا فرما رہے ہیں. جمعہ آ گیا. جمعے کی نماز کے بعد لوگ مسجد کے باہر میدان میں اکٹھے ہوئے. تو مرشد صاحب نے ان صاحب سے کہا کہ آپ اپنی تلوار اٹھا کے زمین پہ ڈال دیں تاکہ میں اپنی تلوار آپ کی کمر کے ساتھ باندھ دوں. ان صاحب نے اپنی کمر سے تلوار کھولی اور اپنی بیگم صاحبہ کو دے دی کہ یہ سنبھال لو. تو جب مرشد کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے تو مرشد نے کہا کہ نہیں، ابھی تم اس لائق نہیں ہوئے کہ تمہیں میں اپنی تلوار دے سکوں. اب تلوار تمہیں اتنے سال کے بعد اسپین میں ایک بازار میں جا رہے ہوگے، وہاں ایک شخص ملے گا، وہ تمہیں دے دے گا. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہوا کیا، اچانک فیصلہ کیوں بدلا. تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں مرشد صاحب نے حکم یہ دیا تھا کہ تلوار کمر سے کھول کے زمین پہ ڈال دو. تو ان صاحب نے بجائے زمین پر تلوار ڈالنے کے بیگم صاحبہ کو دے دی کہ لے لیجئے. تو یہ جو ایک ان سے حکم عدولی ہوئی، اس کے نتیجے میں تلوار کا ملنا کئی سال ڈیفر ہو گیا. تو یہاں جب مرشد کے پاس ہم جاتے ہیں تو پھر عقل استعمال نہیں کرنی چاہیے. عقل کو اٹھا کے سیف میں بند کر دیں تاکہ ہم اس راہ پر چل نکلیں. اچھا شاہ صاحب، ہم میں سے اکثر یہاں پہ جتنے بھی ہال میں مجھے لگتا ہے افراد ہوں گے، اور یہ سوال بھی اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہم اکثر اپنی روزمرہ زندگی میں کہہ دیتے ہیں کہ میں تو سب سے گناہ گار ہوں، اور پھر انسان خود کو گناہ گار کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے. تو کیا یہ نفس کی چال ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ کہنا کہ میں سب سے گناہ گار ہوں، سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، اس کے دو پہلو نکل آئیں گے. ایک آدمی اگر ازرہ انکسار کہہ رہا ہے اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ واقعی اس کا مطلب بھی ہے، he means what he's saying، پھر تو ایک اور بات ہے کہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہے اور وہ جینوئنلی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں گناہ گار ہوں
میں کسی لائق نہیں ہوں, باقی سب مجھ سے بہتر ہیں. یہ بہت اعلیٰ درجے کی ایک ورچو ہے کہ آدمی دوسروں کو اپنے سے اعلیٰ سمجھنے لگے, جینونلی, دکھاوے کی نہیں. تو اگر تو وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں, تو یہ سمجھیے کہ اس کے اندر ریئلائزیشن موجود ہے. اور جس آدمی میں یہ ریئلائزیشن ہو کہ میں غلطیاں کر رہا ہوں, میں گناہ گار ہوں, تو سمجھ لیجئے کہ وہ بڑی تیزی سے ٹھیک ہو جائے گا. وہ ایک نشانی ہے اس کے ٹھیک ہونے کی. لیکن اگر وہ دکھاوے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں سب سے گناہ گار ہوں, تو پھر اسے اس سے احتیاط کر لینی چاہیے کہ کسی کو گناہوں پر گواہ نہ بنایا جائے. یہ ایک بہت باریک سا نقطہ ہے کہ کسی کو بھی اپنے گناہوں پر گواہ نہ بنائیے. تو وہ غلطی کر رہا ہے کہ دوسروں کو اپنے گناہوں پر گواہ بنا رہا ہے. تو یہ فرق ہے تھوڑا کہ کہا کیسے گیا ہے. بالکل, بہت خوبصورت. سر سوال یہ ہے اگلا کہ کیا ہر زمانے کا سالک ایک ہی راستہ اختیار کر سکتا ہے یا زمانہ بھی روحانیت کی شکل تبدیل کر دیتا ہے؟ روحانیت کی شکل تو تبدیل نہیں ہوتی, روحانیت سدا سے ایک سی ہے. البتہ اس کے حصول کے راستے, حصول کے طریقے وہ تھوڑے سے مختلف ہو سکتے ہیں. اور جتنے بھی فقیر دنیا میں گزرے ہیں, دوسروں کو سبق مجذوب کبھی نہیں دیتا, سالک ہی دیتا ہے. اس لیے میں فقیر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. وہ ان کی اپنی روحانی کیفیات جس کو ہم میئر کرتے ہیں, جو غلطی ہے, وہ اس کی کشف و کرامات سے ہے. عجیب اتفاق یہ ہے کہ فقیروں کے احوال پڑھیے, ان کی کرامات ایک دوسرے سے نہیں ملیں گی, وہ مختلف ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ وہ عبادت کرتا رہا ہے اور اذکار وظائف کرتا رہا ہے, وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں کہ وہ انڈیویجولی بتائے جاتے ہیں ہر شخص کو, وہ ایک سے نہیں ہوتے. تو کوئی فقیر جب دوسرے کو بتا رہا ہے تو وہ مختلف ہیں دوسروں سے, اس لیے اس سے حاصل ہونے والے جو چیزیں ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف نظر آئیں گی. اسی طرح راستے اختیار کیے جاتے ہیں مختلف. جو میں نے شروع میں ایک چیز عرض کی تھی کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس آدمی نے آ کے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں قرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں اس راہ پہ چلنا چاہتا ہوں, اس کی اپنی روحانی کیفیت کیا ہے, اس کے مطابق اس کو وہ پڑھنے کو دے گا, اس کے مطابق اس کو عمل کرنے کے عمل میں بمعنی عملیات نہیں کہہ رہا, میں اس کے اپنے طور طریقوں کی عمل سے مراد میری وہ ہے, وہ اس کو اس کی تلقین کرتا ہے اس کے مطابق. تو ہر ایک کا راستہ علیحدہ بنے گا. سر چونکہ آپ نے میں کے اوپر اور انڈیویجولزم کے اوپر بھی گفتگو آغاز میں کی, تو اسی سے جڑا سوال یہ ہے کہ میری طلب حق سچی ہے یا صرف ایک محض جذباتی کیفیت ہے, اس کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی؟ عام طور پر آدمی نہیں کر پاتا, لیکن فقیر ضرور بھانپ جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ فقیر کے یہاں مروت اور وزاداری بہت ہوتی ہے. وہ یہ جانے کے باوجود کہ دوسرا آدمی کیا کہہ رہا ہے, اس کا اصل مطلب کیا ہے, الفاظ کو چھوڑ کے وہ اس کا پردہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ ستار ہے, لوگوں کے پردے رکھتا ہے. تو فقیر اسی سنت پر عمل کرتا ہے, دوسروں کی پردہ داری کرتا ہے, اس کا اظہار نہیں ہونے دیتا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کس نیت سے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے. تو یہ فقیر کا ایک وصف ہے. جو آدمی دوسروں کی پردہ داری نہیں کر سکتا وہ فقیر نہیں ہو سکتا. تو وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کہ یہ بندہ اخلاص سے آیا ہے,
مجھے ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، میری اصلیت جاننا چاہتا ہے، میرا مذاق اڑانا چاہتا ہے، وہ سنجیدگی سے اس کو لیتا ہے، سنجیدگی سے ڈیل کر لے گا، وہ بھرم رکھے گا دوسرے کا. بالکل صحیح. شاہ صاحب کیونکہ ہمارے پریکٹیکل بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں، اسی لیے یہ سوال بھی فائنل ہم نے کیا اور میں چاہتی ہوں آپ اس کا ضرور رہنمائی ہماری فرمائیں کہ اگر اللہ بعض نعمتیں بغیر مانگے عطا کر دے، مگر اولاد جیسی نعمت ہم مسلسل دعا کر رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، اگر وہ نہیں عطا ہو رہی تو پھر اس تاخیر کو کیسے سمجھا جائے؟ ایک لفظ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں عام استعمال کرتے ہیں، وہ ہے احسان مندی، شکر گزاری، شکر ادا کرنا. یہ ہم الفاظ اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہمیں ان کے معنی نہیں پتہ ہوتے کہ شکر گزاری ہے کیا. رب تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہم پر ہوتی رہتی ہے اور مسلسل ہوتی ہے، صبح سے رات تک نامعلوم ہم کس تعداد میں اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں. ہوا رب کی پیدا کردہ ہے، ہم ان نوئنگلی اس کی آکسیجن کنزیوم کرتے رہتے ہیں. ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ آکسیجن ہمیں 1.5 منٹ نہ ملے تو اس کے بعد ہمارا انتقال ہو جائے گا. اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس کا کبھی شکر نہیں ادا کرتے. اسی طرح اور چیزیں ہمیں ملتی ہیں رب سے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر پاتے. جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے کہ رب کی نعمتوں کا احساس ہونے لگے کہ رب تعالیٰ کی مجھ پر کیا کیا عنایات ہیں، کیا کیا نعمتیں ہیں جن کو میں استعمال کر رہا ہوں، تو پھر ایک چیز جو حاصل نہیں ہوئی ہے اس پر قطعی طور پہ پریشان نہیں ہوتا. وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ شاید اس میں کوئی مصلحت ہے رب تعالیٰ کی، میری بہتری ہے اسی میں کہ مجھے یہ چیز عطا نہیں ہو رہی. لیکن عجیب اتفاق ہے بحیثیت انسان کے، میرا رویہ زندگی میں یہ ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں گنا کہ رب تعالیٰ مجھے کیا کیا عطا فرما رہا ہے. کہیں ایک چیز جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں مجھے ملی تو اسی کا لیے میں گڑ گڑاتا بھی رہوں گا، لوگوں کے پاس جاؤں گا کہ میرے لیے آپ دعا کر دیں یہ چیز حاصل ہو جائے، میں شکوہ بیان کرتا رہوں گا. تو انسان بنیادی طور پر ناشکر گزار ہے. تو اگر اتنا کچھ اللہ نے عطا کر دیا ہے اور اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، اس سے دعا ضرور کی جانی چاہیے، خواہش کرنا چاہیے. ہمارا کوئی ایک ہاتھ خدا نخواستہ مفلوج ہو جائے، ٹانگ مفلوج ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے استعمال کی خواہش ختم ہو گئی ہے، اس کے استعمال کی خواہش قائم رہتی ہے. تو اولاد نہیں ہے تو اس کی خواہش تو قائم رہے گی، لیکن اس کے لیے اس طرح سے بے چین ہونا شاید وہ شکر گزاری کے خلاف چل جائے. فقیر کا معیار یہ ہے. بالکل صحیح. شاہ صاحب آپ ہمیشہ اپنے لیکچرز میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ اور ہیومن کا ہمیشہ کہتے ہیں، ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے آپ اپنا بنائیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ شرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر روحانیت کا سفر اتنا طویل، تکلیف دہ اور پردوں سے بھرا ہوا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ رب شاہراگ سے کہیں زیادہ قریب ہے، لیکن اس بات سے شاید میں اتفاق نہ کروں کہ روحانیت کا سفر تکلیف دہ ہے، مصیبتوں سے بھرا ہے. ہاں یہ کہیے کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس تعلیم کے حصول کے سلسلے میں اسے اپنی نیند بھی کمپرومائز کرنی پڑتی ہے، اپنی تفریح کی خواہشات کو بھی دبانا پڑتا ہے. وہ ان چیزوں سے گزرتا ہے تو تنگ ہو رہا ہوتا ہے، بہت بڑے شکوے اور شکایتیں کر رہا ہوتا ہے.
لیکن جب وہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو پھر جو اسے ایک اعلیٰ زندگی ملتی ہے وہ اسے انجوائے کرتا ہے، اسٹیٹس کے لحاظ سے بھی، مال دنیا کے لحاظ سے بھی، عزت کے لحاظ سے بھی۔ اسی طرح روحانیت کا حصول جب اس کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم مختلف سٹیجز سے گزرتے ہیں، مختلف چیزوں پہ ہمیں قربانی کرنا پڑتی ہے، مختلف خواہشات کا گلا گھونٹ دینا پڑتا ہے، لیکن جب ایک بار یہ حاصل ہو جاتی تو جو اور بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے، اس کا جو ایک نشہ حاصل ہوتا ہے انسان کو، وہی کمال کا ہے کہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں دنیا میں نہیں رہ رہا، جنت میں رہ رہا ہوں۔ تو کسی بھی اچھی چیز کے حصول کے لیے تگودو تو کرنی پڑتی ہے، اور تگودو کہلاتی ہی جدوجہد کہلاتی اس لیے کہ اس میں مشقت ہوتی ہے، تو مشقت ہمیں کرنی پڑتی، تکلیف دہ نہیں ہوتا سفر، تو اس مشقت کو ہم قبول کر لیں تو اس کا جو حاصل ہے وہ بات کمال کا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، بچہ روتا ہے تو ماں کو یاد کرتا ہے، تو سر سوال یہ ہے کہ دل کا ٹوٹنا قرب الہی کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے؟ ہم کسی کھیت سے اچھی پیداوار لینے کے لیے گہرا ہل چلاتے ہیں، اس زمین کا سینہ پھاڑتے ہیں ہل کے ذریعے بہت گہرائی تک، پھر جب اس میں ہم بیج ڈالتے ہیں تو فصل بہت اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جب لوگوں کے لگائے ہوئے زخم، لوگوں کی دی ہوئی اذیتیں، لوگوں کے جبر کو ہنسی خوشی سہتا ہے، اور وہ جبر جتنا زیادہ ہوتا ہے تو دل اندر سے، چونکہ انسان تو ہے، اس کی فطرت تو نہیں بدلتی، اسے جو دکھ ہوتا ہے اندر سے، اور اس کو وہ بڑی خوشی سے ود اے اسمائلنگ فیس سہ رہا ہوتا ہے، تو اس کے انعام میں جو روحانیت ملتی ہے وہ بے تحاشا اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کا جبر خوشی سے سہ جائیے، دنیا کا جبر جتنی خوشی سے ہم سہ جائیں گے، لوگوں کی دی ہوئی تکالیف کو، لوگوں کی ہوئی ناانصافیوں کو جتنا ہنس کے سہ جائیں گے، اس کا پھل اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ تو دل جتنا زیادہ زخمی ہوتا ہے اور انسان صبر کرتا ہے تو روحانیت میں اتنا ہی آگے چلا جاتا ہے۔ سر، اگلا سوال رویوں سے جڑا ہوا ہے۔ سوال ہے کہ اگر معرفت دل میں اترتی ہے تو پھر بعض اہل علم دل کے سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ شاید اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں۔ فقیر آدمی صاحب علم ہوتا ہے، ساتھ ساتھ صاحب عمل بھی ہوتا ہے، تو جو آدمی صاحب علم ہے اور صاحب عمل بھی ہے وہ دل کا کبھی سخت نہیں ہوتا، اس کا غصہ یہاں سے اوپر اوپر ہوتا ہے، یہاں سے نیچے ادھر نہیں جاتا غصہ اس کا۔ اگر وہ کسی وقت ناراضگی کا اظہار بھی کرتا ہے تو وہ صرف زبان کی حد تک ہے، دل میں اس کے ناراضگی کوئی نہیں آتی۔ آپ کسی فقیر کو کسی دوسرے انسان سے ناراض نہیں دیکھیں گی، کبھی ناراض نہیں ہوتا کسی سے۔ لیکن اگر صاحب علم تو ہو گیا، وہ صاحب عمل نہیں ہوتا، تو وہاں آپ کو وہ سختی دکھائی دیتی ہے۔ تو صاحب علم اگر صاحب عمل بھی ہے تو کبھی سخت دل نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ سر، آپ کے توکل اور تدبیر پہ بہت لیکچرز ہیں، تو سوال کسی نے یہ پوچھا ہے کہ توکل اور تدبیر میں حقیقی بیلنس یا توازن کیسا ہے، اور سالک کہاں اکثر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی کہاں ڈس بیلنس ہو جاتا ہے؟ انسان اگر ایک چیز کو اپنے ذہن میں واضح کر لے کہ کوشش مجھ پر فرض ہے اور
ہر وہ کوشش جو تدبیر اور عقل کے ساتھ کی جائے وہ ناکام نہیں ہوتی. تو عمل کو اگر وہ اپنے اوپر فرض کر لے اور اس کوشش کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہو اس کو ہنسی خوشی قبول کر لے کہ رب کی طرف سے یہ فیصلہ ہے, تو یہی فرق آ جائے گا تدبیر میں اور توکل میں. توکل کیا ہے کہ رب کی تقسیم پر راضی ہو جانے کا نام توکل ہے. جو کچھ انسان کو حاصل ہو گیا ہے اس کو وہ خوشی خوشی قبول کر لے, یہ توکل ہے. تدبیر یہ ہے کہ انسان, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان کو عقل سمجھ عطا فرمائی ہے, جو ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں, ان کو وہ بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنی ٹو دی بیسٹ آف ہز ایبلٹی وہ جب ایفرٹ کرتا ہے تو وہ عمل ہے اس کا. اس کے نتیجے میں ملنے والی چیز رب کی طرف سے فیصلہ ہے, اس کو ہنسی خوشی قبول کر لے. بس تدبیر میں اور توکل میں اتنا ہی فرق ہے. بالکل صحیح. سر, ایک پریکٹیکل اپروچ سے جڑا سوال ہے, یا یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جیسے لوگوں کی آسان اپروچ ہے کہ مرشد صاحب صاحب علم ہیں اور جب بھی مناسب سمجھیں گے خود ہی نشاندہی فرما دیں گے, اس لیے طالب علم کو سوال نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت اعلیٰ چیز ہے کہ اگر کوئی شاگرد یہ سیکھ لے کہ مجھے مرشد سے مانگنا نہیں ہے کہ مجھے فلاں چیز یا فلاں علم عطا فرما دیں. جب کوئی شاگرد یہ سیکھ لیتا ہے کہ وہ مرشد پر چیزیں چھوڑ دے کہ یہ اس کا فیصلہ ہے, یہ اس کی ججمنٹ ہے کہ مجھے کس وقت کب اس نے پڑھنے کو دینا ہے, کیا سبق دینا ہے مجھے, تو جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر پھل کھاتا ہے اس کا. یہ اس راہ میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ مرشد سے کوئی چیز ڈیمانڈ نہ کی جائے, وہ مرشد کی صوابدید پہ چھوڑ دی جائے کہ جب مرشد صاحب مناسب سمجھیں گے وہ مجھے علم کا اگلا سبق دے دیں گے. تو وہ سب سے اچھا رویہ ہے. سر, پوزیسونیس سے جڑا سوال ہے کہ اگر ہم اپنی مرشد صاحب کی بیعت کر لیتے ہیں اور پھر کسی اور صاحب علم سے محبت رکھنا, ان کی کتابیں پڑھنا, آڈیو ویڈیوز دیکھنا اور ان کے علمی اور فکری استفادہ کرنا, کیا ان سے جائز ہے جبکہ مرشد سے قلبی وابستگی بھی برقرار ہو؟ محبت تو ضرور کرنی چاہیے. جہاں کہیں بھی کوئی ہمیں صاحب علم ملتا ہے اس کا احترام کریں, اس سے ہم پیار کریں, اس کی خدمت میں حاضر ہوں, اسے ریسپیکٹس پے کرنے کے لیے. یہاں تک بالکل صحیح ہے, یہ کرنا چاہیے. اور کسی بھی مرشد کو اس سے کسی طرح بھی اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے, انوائے نہیں ہونا چاہیے کہ میرا شاگرد فلاں آدمی کے پاس کیوں چلا گیا, بلکہ تلقین کرنی چاہیے کہ آپ جتنے بھی صاحب علم ہیں ان سے ملیے اور ان کی خدمت کیجیے, پے یور ریسپیکٹس. یہ سب مرشد کو تلقین کرنی چاہیے کہ تم کرے آزاد ہیں, آپ جائیے. ہاں, کسی دوسرے سے علم لینا وہ مناسب نہیں ہے کہ انسان پھر کہیں نہیں پہنچ پاتا. آپ ایک آدمی کے ساتھ منسلک ہیں, یہ بالکل ایسا ہی ہے. یہ غالباً میں نے پہلے بھی کسی کتاب میں یہ مثال دی ہوئی ہے کہ تعلیم کے طریقے ہیں, کنڈر گارٹن ہے, مونٹیسوری ہے. یہ ایک بچہ جو اسکول میں مونٹیسوری سسٹم کے تحت پڑھ رہا ہے, گھر میں اس کی ٹیوشن رکھی ہے, وہ اسے کنڈر گارٹن کے سسٹم پر پڑھا رہا ہے, تو دونوں طریقوں کا کلیش ہوگا. نتیجہ یہ ہے کہ بچے میں کنفیوژن آئے گا, وہ کہیں پہنچ نہیں پائے گا. اسی طرح جب ہم ایک سے زائد جگہوں سے علم لیتے ہیں, سیکھتے ہیں,
تو پھر وہاں کلیش آتا ہے، کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. لیکن بسا اوقات ایسا موقع بھی آتا ہے، جیسے حضرت بھائی عزیز بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ہوتا رہا. انہوں نے غالباً 102 اساتذہ سے فیض حاصل کیا کہ مرشد خود کہہ دیتا ہے کہ دیکھیے جتنا کچھ میں آپ کو دے سکتا تھا میں نے آپ کو دے دیا، اب آپ فلاں صاحب کے پاس چلے جائیے، وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گا. وہ ایک علیحدہ صورت بن جاتی. لیکن ہوتا یہی ہے کہ یہاں مرشد کے پاس وہ تعلیم مکمل کر چکا ہوتا ہے بندہ، اور اتنا میچور ہو جاتا ہے علمی طور پر کہ پھر وہاں کنفیوژن پیدا نہیں ہوتے. تو اگر مرشد بھیج دے کہیں تو ضرور جانا چاہیے، لیکن از خود مختلف لوگوں کے پاس جا کے فیض حاصل کرنا، کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرنا، وہ کنفیوژن کا باعث بن جائے گا. ایک ہی آدمی تک کنفائن رہنا چاہیے. بالکل صحیح. سر اگلا جو سوال ہے اس کے 2 پارٹس ہیں. پہلا یہ کہ کیا ہر انسان کی روحانی راہ منفرد ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے، اور اگر ہے تو پھر صحیح راستہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرے، پہچانے؟ وہ تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ روحانیت انفرادی معاملہ ہے. ہر آدمی کی روح پر ڈپینڈ کرتا ہے. ہر آدمی کی روح کی کیمسٹری مختلف ہے. ہر آدمی کی روحانی کیفیات ایک دوسرے سے مختلف ہیں. وہ مرشد فیصلہ کرتا ہے. روحانیت کی اس کے اندر جو پہلے سے شاگرد کے پاس پائی جا رہی ہے، اس پر بیس کر کے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو کیسے میں نے ہینڈل کرنا ہے، کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا. تو یہ فیصلہ مرشد پہ چھوڑ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم خود اپنے بارے میں تشخیص کرنے کی کوشش کریں. اپنے بارے میں تشخیص تو خود ڈاکٹر بھی نہیں کر پاتا، ڈاکٹر بھی اپنا علاج خود نہیں کر پاتا، تو ہم کیا کر پائیں گے؟ تو اس لیے اس کو مرشد کی صوابدید پہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر دل میں اللہ کی محبت ہو تو کیا یہ لازم ہے کہ حلقے خدا سے بھی محبت بڑھے گی؟ یہ تھوڑا سا اس کا آرڈر ریورس کرنا پڑے گا کہ جب تک ہم رب کی مخلوق سے پیار نہیں کرتے، رب کے ساتھ بھی پیار نہیں ہم سے ہوتا. اس لیے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کی ہر چیز ہمیں پیاری لگتی ہے. تو اگر رب کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں تو اس کی مخلوق بھی ہمیں پیاری لگے گی. تو جب ہم اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں تو رب راضی ہوتا ہے. یہ بالکل اس طرح کہ جب ہم کسی ماں کے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو اس سے ماں کو خوشی حاصل ہوتی ہے. تو رب تعالیٰ تو کئی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. تو جب ہم اس کے بندوں سے پیار کرتے ہیں تو رب کو ہم عزیز ہوتے ہیں. سر سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے اگلا. کتابیں تو ہم سب پڑھتے ہیں، تو سوال ہے کہ ہم کتابیں پڑھتا ہوں مگر دل میں روشنی کم ہے، کیا کمی ہے؟ عمل، اخلاص یا صحبت؟ دیکھیے، میں معلومات تو جمع کر سکتا ہوں کتابیں پڑھ کے، لیکن علم کا حصول اس طرح سے ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ میرے اندر ایک چیز یہ پیدا نہ ہو جائے کہ میں نے اگر ایک لفظ بھی سیکھا ہے تو اس پہ میں عمل کر رہا ہوں. تو جب ہم جو کچھ سیکھتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں تو پھر اس کے ثمرات ملتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ میں معلومات ڈھیروں کے حساب سے جمع کر لوں، جیسے میں پہلے بھی کئی بار ایک چیز عرض کر چکا کہ جب تک کہ کچھ معلومات جو کچھ ہم نے حاصل کی ہیں وہ میری زندگی کے رویوں کو نہ بدل دیں، اس پر اثر انداز نہ ہو سکیں، اس وقت تک وہ علم نہیں ہے، وہ صرف معلومات ہیں. جب یہی معلومات میری زندگی کے رویوں کو بدل دیں، میرے زندگی کے رویوں پر اثر انداز ہو جائیں، تو وہ پھر معلومات نہیں، علم بن جاتی ہیں. تو علم کے لیے عمل ضروری ہے. تو ہم جب کہیں سے کچھ بھی لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو پھر ہم علم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. سر ہم سب چونکہ انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت سی نعمتوں سے برکتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے دل میں دوسروں کے ساتھ اپنی صورتحال کو کمپیئر کرتے ہیں. احساس کمی اور عدم شکر کی کیفیت پھر ہمارے اندر کیوں جنم لے لیتی ہے؟ یہ شکوہ کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ کم ہے، یہ قاتل ہے شکر گزاری کا. جب ہمارے اندر یہ چیز آ جائے گی تو سمجھ لیجئے کہ ہم شکر گزار نہیں رہتے، بلکہ ہم رب کے شکوے بیان کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو جب تک ہمارے اندر یہ چیز رہتی ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے مناسب سمجھا مجھے عطا فرما دیا، جو اس کے لیے مناسب سمجھا اس کو عطا فرما دیا، میں اپنی جگہ خوش ہوں. یہ شکر گزاری میں ہی آ جائے گا. بالکل صحیح. سر، میں اپنے اخلاق میں کون سی تبدیلی کو سچی روحانی پیش رفت سمجھوں؟ نرمی، خاموشی، خدمت یا دل کی بے نیازی؟ دیکھیے، جو آدمی علم سیکھتا ہے تو وہ مختلف سٹیجز سے گزر رہا ہوتا ہے. پہلی چیز آتی ہے کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے. جو ہی علم آتا ہے اس کے پاس اس کی خاموشی بڑھ جاتی ہے. کہ خاموشی جب اختیار کرتا ہے تو غور و فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو غور و فکر میں مبتلا ہوگا، چیزوں پر غور و فکر کرے گا تو علم میں آگے بڑھے گا. دوسری جو لازمی پروڈکٹ ہے علم کی، وہ اس کے اندر عاجزی پیدا کرتے ہیں. علم عاجزی پیدا کرتا ہے. اس لیے کہ ایک یہ مثال میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پہ دی تھی کہ میں ایک چھوٹے کمرے میں بند ہوں، تو اس چھوٹے کمرے کے اندر جدھر کو میں نظر دوڑاتا ہوں وہ دیوار کی سے میری نظر لوٹ آتی ہے. تنگ جگہ ہے، وہاں مجھے اپنا آپ بہت بڑا دکھائی دیتا ہے بند کمرے میں. میرا قد فرض کر لیجئے 6 فٹ ہے، تو اس کمرے میں میں اپنے آپ کو شاید 12 فٹ کا محسوس کروں گا. اگر میں جا کے کسی فٹ بال گراؤنڈ میں یا کرکٹ گراؤنڈ میں اس کے درمیان میں کھڑا ہو جاؤں سینٹر میں، تو اس کی میری نگاہ کی وسعت بڑھ جائے گی، تو مجھے اپنا آپ پہلے کی نسبت کافی چھوٹا لگے گا. یہی میں اگر صحرا میں جا کے کھڑا ہو جاؤں کسی میں، تو مجھے اپنی ذات ریت کے ایک ذرے کے برابر لگے گی، شاید اس سے بھی کم. اس لیے کہ میری نگاہ کی وسعت 11.5 میل تک ہو گئی، کیونکہ جب ہم زمین پر کھڑے ہو کے دور دیکھتے ہیں تو ہم سے ہورائزن 11.5 میل دور دکھائی دیتا ہے. تو اس نگاہ کی وسعت کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا لگنے لگا ہوں. تو جو علم ہمارا بڑھتا ہے، ہمیں اپنا قد بہت چھوٹا نظر آتا ہے، اس لیے کہ علم کی وسعت کا احساس ہوتا ہے. تو آدمی سوچتا ہے کہ میں تو کچھ جانتا ہی نہیں تھا، یہ سب کچھ کیا ہے. اس کے اندر وہ ایک عاجزی آتی ہے. یہ عاجزی اس کی لازمی پروڈکٹ ہے، ایک نشانی ہے کہ یہ آدمی صاحب علم ہے. اگر میں کلیم کرتا ہوں کہ میں صاحب علم ہوں اور میرے اندر عاجزی نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ میں اہل علم نہیں ہوں. بالکل صحیح. سر، چونکہ ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، مرشد سے سوال بھی اس طرح ڈائریکٹ بار بار نہیں پوچھ سکتے، تو مرشد کا طریقہ تعلیم کیا ہے؟ خاموشی، اشارہ یا پھر وضاحت؟ مرشد سے سیکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اسی لیے صحبت پہ بڑا زور دیا گیا ہے کہ صحبت اختیار کی جائے اس سے. جب ہم صحبت اختیار کرتے ہیں تو مرشد کی ایک ایک چیز، ایک ایک حرکت، اس کو ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم سیکھتے ہیں تھرو آبزرویشن. جو کچھ مرشد کر رہے ہیں ہم کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ کہیں ہم جا رہے ہیں، ہمیں منزل کا نہیں پتہ، لیکن وہاں کوئی صاحب ہیں جو اس جانب گئے ہیں، ان کے فٹ پرنٹس موجود ہیں. ہم ان فٹ پرنٹس پر پاؤں رکھتے ہوئے آگے جاتے ہیں تو لا محالہ وہیں جا کے پہنچیں گے جہاں وہ شخص پہنچا ہے جس کے وہ فٹ پرنٹس ہیں.
تو جب ہم مرشد کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتے ہیں تو پھر ہم روحانیت کی اسی منزل کی طرف جاتے ہیں جس پر مرشد صاحب گئے ہوتے ہیں. بالکل صحیح سر. اور اگر عشق سب سے بڑا رستہ ہے تو عشق کے آداب کیا ہیں؟ عشق کے آداب تو مجھے نہیں معلوم، کیونکہ نہ میں عشق حقیقی میں مبتلا ہوا نہ عشق مجازی میں کبھی مبتلا ہوا. لیکن اتنا ضرور مجھے پتہ ہے کہ عشق میں اپنا آپ گنوانا پڑتا ہے. اگر میں کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا، چاہے وہ عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی ہو، تو اپنے آپ کو میں مٹا دوں گا اس پر. پھر میری ذات کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، میری نہ کوئی اس کے مقابلے پہ خواہش ہے، نہ میری کوئی تمنا ہے، نہ میری کوئی ضرورت رہ جاتی ہے. وہاں تو صرف تو ہی تو ہے بس. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت. اچھا سر، کچھ سوال ہمارے یہاں پہ آڈینس نے بھی، ہم نے کوشش کی ہے کہ انہیں شامل کیا جائے جتنے ہو سکے وقت کے اندر. سوال کسی نے پوچھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی لکیروں میں فرق کیوں ہوتا ہے؟ ہم عمل کرتے ہیں تو لکیریں بدلتی ہیں یا لکیریں بدلتی ہیں تو ہم عمل کرتے ہیں؟ رب تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اتنا اشرف بنایا کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ انسان کو سجدہ کر دو. تو جو اس قدر بلندی پر بیٹھا ہے کہ اللہ کا نائب کہلایا ہے زمین کے لیے، تو وہ ان لکیروں کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نہ تو ہمارے عمل سے لکیریں بدلتی ہیں، نہ لکیروں کے بدلنے سے ہم بدلتے ہیں. انسان کسی کا غلام نہیں ہوتا. حتیٰ کہ میں تو یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جنات مجھے کیا کہہ سکتے ہیں؟ جن کو مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہو گیا تھا وہ شیطان جن ہی تو تھا، تو وہ مجھ پر غالب کیسے آ سکتا ہے؟ اسی طرح یہ لکیریں، ان کو ایک فقیر آدمی اپنے بائیں ہاتھ کی جنبش سے لکیروں کو بدل دے گا. بہت لوگ مل جائیں گے آپ کو جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان لکیروں سے ڈرا رہے ہیں، مجھے لیجئے یہ پڑھ لیجئے، بدل گئی لکیریں. مل جائیں گے فقیر. تو انسان ان لکیروں کا غلام نہیں ہو سکتا، یہ چیزیں اس کے ماتحت ہیں. تو ان لکیروں کو بھول جائیے، اپنی اس بادشاہ کی طرح جس نے کسی سے پوچھا تھا کہ میری شادی کی لکیر ہے، تو نجوم نے کہا کہ نہیں جی، آپ کی تو ہتھیلی پہ لکیر ہی نہیں ہے. اس نے خنجر نکالا اور لکیر لگا لی. میں نے کہا آپ دیکھ لو، لکیر بن گئی. سر یہ نہ ہو جائے کہ اب لوگ یہ سوال پوچھیں وہ ایسے فقیر کہاں سے ملیں گے جو لکیر ہی مٹا دے. اگلا سوال سر ہے، بہت اچھا ہے. ایک تو وہ پازیٹیوٹی ہے جو ہمیں ملک میں بتائی جاتی ہے، ایوری تھنگ از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، لیکن یہ انڈیویجول پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم پازیٹیو کیسے رہیں اور کس طرح ہم اپنے آپ کو اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. دیکھیے، یہ پازیٹیو رہنا یا پازیٹیو چیزوں کی توقع رکھنا، جب ہم رب سے اچھے گمان رکھتے ہیں، اچھی توقع رکھتے ہیں، جس قرآن میں بھی رب نے فرمایا کہ تم رب سے اچھے گمان رکھو، وہ ویسا ہی کرے گا. تو جب ہم رب سے اچھے گمان رکھتے ہیں تو ہمارے رویے پازیٹیو ہونے لگتے ہیں. جب ہم دوسروں کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کی جو بحیثیت انسان خامیاں ہیں ان سے صرف نظر کر کے ان کی صرف پازیٹیو چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، تو ہم پازیٹیو ہو جاتے ہیں. تو ایک ذہن جو ان لائنز پہ ٹرین ہوا ہے کہ وہ صرف پازیٹیو چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ پازیٹیو سوچتا ہے. تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی ٹریننگ خود کر لے کہ میں صرف پازیٹیو چیزوں کو دیکھوں. انسان ہے، اس کو بہت سی ایسی چیزیں نظر آئیں گی دوسروں میں جو نیگیٹو ہوں گی، تو ان کو ایک کانشیس ایفرٹ کے ذریعے سے اگر ہم ڈراپ کرنا سیکھ جائیں اور صرف پازیٹیو چیزوں پہ نظر رکھیں تو رفتہ رفتہ ہمارے رویے پازیٹیو ہو جاتے ہیں.
بالکل صحیح سر. ایک سوال اور آڈینس سے ہے کہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اولیاء اللہ کی نظر پانی سے زیادہ گندگی دور کر سکتی ہے. پانی تو صرف ظاہری پاکیزگی دور کرتا ہے جبکہ فقیر کی نظر تمہارے گناہوں کی سیاہی دور کر دیتی ہے. ایک تو انہوں نے آپ سے درخواست بھی کی ہے کہ آپ وہ نظر فرما دیں اور دوسرا اس کی وضاحت بھی فرما دیں. صاحب یہ درخواست غلط آدمی سے کر لی آپ نے. جو اپنی گناہوں کی سیاہی خود نہیں مٹا سکا وہ آپ کی گناہوں کی سیاہی کیا مٹائے گا. میں تو خود کسی ایسے معجزے کی تلاش میں ہوں کہ وہ معجزہ رونما ہو اور میرے گناہوں کی سیاہی ختم ہو جائے. تو میں آپ کی کیا مدد کروں گا, اس کے لیے تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. البتہ جو مولانا جلال الدین رومی صاحب نے فرمایا وہ بات بڑی درست ہے کہ جب ہم کسی فقیر کے پاس جا کے بیٹھنے لگتے ہیں, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک عرض کی تھی کہ صحبت کا اثر آتا ہے اس پر. جب مرشد کو ہم دیکھیں گے وہ پازیٹیو ہے ہر لحاظ سے, تو ہم اس کی مختلف چیزوں سے جو چیز سیکھیں گے وہ پازیٹیو ہی ہوگی اور وہ نیکی کی طرف لے جائے گی ہمیں. نیکی کیا ہے؟ ہم جب دوسروں کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں, اپنی بھوک کو دوسروں کی بھوک پر قربان کر دیتے ہیں, اپنے آرام کو, اپنے مفادات کو, جب دوسروں کے حقوق کو, ان کی ضروریات کو, ان کی خواہشات کو اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات پر ترجیح دینے لگتے ہیں, تو وہ صحیح طرف ہم موو کر جاتے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ جو رومی صاحب نے فرمایا کہ یہ صرف فقیر ہے جس سے ہم یہ سیکھ پائیں گے کہ دوسروں کے لیے قربانی کیسے کرنا ہے. اور جب ایک بار ہمیں دوسروں کے لیے قربانی کرنا آ گئی تو پھر مسائل حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. سر ابھی آپ نے اولاد کے سوال پہ بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ ہمیں کس طرح شکر کرنا چاہیے ان نعمتوں پر جو ہمیں حاصل ہیں. تو سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کہ جو چیزیں ہمیں نہیں ملتی سچے اخلاص کے باوجود اور انسان کسق میں مبتلا رہتا ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ وہ چیز جنت میں ہمیں دے گا؟ دیکھیے, مسلمان کے پاس ایک بہت خوبصورت ہتھیار ہے. جب اس کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی, کسی کام میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی, تو کہتا ہے کہ میرے رب کو یوں ہی منظور تھا. تو جب وہ یہ سیکھ لے کہ اپنی بھرپور کوشش کے باوجود ایک چیز نہیں ملی, تو انسان یہ کہے کہ شاید اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہے. اس کی ایگزامپل میں یہ دے سکتا ہوں کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ جب میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں, اور جب کوئی دعا پوری نہیں ہوتی تو بھی میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں. تو پہلی بات تو سمجھ میں آ جائے گی کہ دعا قبول ہوئی, سجدہ شکر ادا فرمایا. لیکن وہ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وضاحت فرما دی کہ جب میری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی, کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, تو میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں کہ میں غلط چیز کی دعا مانگ رہا تھا, جو میرے لیے فائدہ مند نہیں تھی, میں وہ مانگ رہا تھا, تو اللہ نے مجھے بچا لیا ایک نقصان سے. تو جب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ باوجود کوشش کے, پورے اخلاص سے کی ہوئی کوشش, صحیح ڈائریکشن میں کوشش, تدبیر کے ساتھ کوشش, اس سے وہ نتیجہ نہیں برآمد ہوا جو ہم چاہ رہے تھے, تو ہم اسے قبول کر لیں کہ میرے رب نے مجھے بچا لیا, شاید یہ چیز میرے لیے فائدہ مند نہیں تھی. تو یہ مسلمان کے پاس تو یہ بڑا خوبصورت ہتھیار ہے کہ انسان مایوسی کی طرف نہیں جاتا. بالکل صحیح. سر ایک اور سوال ہے اور مجھے لگتا ہے ہماری روزمرہ زندگی سے جڑا بھی ہے کہ فضول لوگوں اور عاملوں سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہماری اپنی غلطی ہو, اگر کسی کو کوئی انکار برا بھی لگ جائے تو وہ زبردستی جادو عملیات پر اتر آتا ہے, تو ایسے لوگوں سے بچیں کیسے؟ کہ میں تو سب سے کہتا ہوں کہ دنیا بھر کے جادوگروں سے کہیے آ کے مجھ پہ جادو کر لیں, اپنی حسرت نکال لیں. میرا رب جب تک بیٹھا ہے, دیکھیے قرآن میں رب تعالیٰ نے بڑا واضح بیان فرما دیا
کہ کوئی آدمی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں نہ چاہوں، اور کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اگر میں فائدہ نہ دینا چاہوں. یہ قرآن ہے. تو جب رب نے ایک چیز فرما دی جو وعدہ بھی ہے ان اے وے، تعلیم تو میرے لیے ہے ہی لیکن ان اے وے وہ وعدہ بھی ہے، تو میں خوفزدہ کیوں ہوں کہ کوئی آدمی مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تعویذ دھاگے کر رہا ہے. کرتے رہیے، اگر میرا رب نہیں چاہے گا تو کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی، لیکن اگر رب چاہے گا تو پھر ساری دنیا مل کے بھی مجھے نہیں بچا پائے گی. تو ڈر کاہے کا ہے. بالکل صحیح، بہت ہی خوبصورت. سر اگلا سوال ہے کہ جب بندہ گنہگار میلوں فاصلوں پر ہو، مرشد کو اپنے وجود کا احساس کیسے کرائے کہ وہ اتنے چاہنے والوں میں بھی اسے مرشد کی مار بھی پڑتی رہے اور نظر کرم بھی ہوتی رہے؟ احساس دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. فرض کر لیجئے کہ میں یہ سامنے بیٹھے ہوئے کسی آدمی سے پیار کرتا ہوں، ہمارے غوری صاحب ہیں، ان سے پیار کرتا ہوں، تو میں ان پہ ظاہر کروں یا نہ کروں، ان کا دل اندر سے گواہی دے گا کہ یہ شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، ان کو احساس ہو جائے گا. تو جب ہم مرشد سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتانے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی کہ میں پیار کر رہا ہوں آپ سے. مرشد ہیں، ویسے بھی صاحب نظر ہیں، ان کو احساس فوری طور پہ ہو جائے گا کہ آدمی مجھ سے اخلاص کے ساتھ پیار کرتا ہے. اس کو ایکنالج کر دیں گے. ان کے ایکنالج کرنے کا طریقہ شاید وہ نہ ہو جو ایک عام آدمی کا ہے یا میرا ہو سکتا ہے. وہ ان کا ایکنالج کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس کو جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ اس کو اپنا جیسا بنا لینا چاہتے ہیں. یہ ان کی ایکنالجمنٹ ہے اس پیار کی. بالکل صحیح. سر آڈینس سے ایک اور سوال ہے کہ اگر کسی کو نیند نہ آنے کی بیماری کی وجہ سے نیند کی گولی لینے کے باوجود بھی نیند نہ آتی ہو اور اگر آ جائے تو صبح نماز کے وقت نہ اٹھا جائے تو پھر کیا کریں؟ اس کے تو ایک بڑے پازیٹیو ریڈنگ لے سکتے ہیں. وہ پازیٹیو ریڈنگ یہ ہے کہ میرا رب سونے نہیں دے رہا کہ میں اٹھ کے اس کے حضور جھک جاؤں. تو بہترین حل یہ ہے کہ اٹھے اور جانماز پہ کھڑا ہو جائے. یہ اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے مجھے ایک موقع عطا فرما دیا کہ میں اس کے حضور جھک جاؤں. نیند آنے لگتی ہے جب انسان کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، جب اس کو یہ چیز بگ نہیں کرتی کہ آج میں نے فلاں آدمی کا دل دکھا دیا، فلاں کا نقصان ہو گیا میرے ہاتھوں کو. جب یہ چیزیں نہیں آتی ہیں ایک اطمینان اندر ہوتا ہے کہ میں انسان تو ہوں، مجھ سے کوتاہی اور غلطی تو ہوگی، یقیناً ہوگی، لیکن میں نے جان بوجھ کے کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. تو پھر انسان بڑی سکون کی نیند سوتا ہے. فقیر کو دیکھیے، فقیر کے پاس نہ کھانے کے پوری بھوک مٹانے کا کھانا ہوتا ہے، نہ پراپر لباس ہوتا ہے، نہ پراپر چھت ہوتی ہے. اس کے باوجود وہ سب سے مطمئن شخص ہوتا ہے. اس کے پیچھے دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو کوئی چیز بادر نہیں کر رہی ہوتی اپنے اندر سے کہ مجھ سے یہ ہو گیا، مجھ سے یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بڑا مطمئن ہے، کیونکہ رب پر راضی ہونا اور رب سے راضی ہونا، ان دونوں میں بہت فرق ہے. جب ہم رب سے راضی ہوتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اس کی تقسیم پر مطمئن ہیں کہ جو کچھ رب عطا فرما رہا ہے مجھے اور لوگوں کو، میں اس سے مطمئن ہوں، اس سے راضی ہوں. لیکن رب پر راضی ہونا بڑا آگے کا مقام ہے کہ جب وہ رب سے اس طرح سے عشق کرنے لگتا ہے کہ رب سے آئی ہوئی ہر چیز وہ ایسی ہو جائے کہ زخم کے کیڑے اگر زخم سے گرنے لگیں تو اٹھا کے زخم پر واپس رکھ لیا جائے کہ میرے رب کا عطا کردہ ہے. وہ رب پر راضی ہوا ہے بندہ. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم رب سے راضی تو ہوں، لیکن اس سے اگلا درجہ لے لیں کہ ہم رب پر راضی ہو جائیں. سر ایک اور سوال ہے، سوال کافی لمبا تھا، میں تھوڑا سا اسے امپرووائز کر کے آپ سے پوچھوں گی. ایکچولی اس میں آپ کو کسی ایک کو بلیم دینا ہے کہ محبوب کی ایک جھلک سے بیتاب ہو تو قصور کس کا ہے، عشق کا، عاشق کا یا محبوب کا؟
ये कसूर तो नहीं है, लेकिन इश्क का तकाजा है। फ़कीर लोग, ये दुनियावी ज़िंदगी किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन फ़कीर हमेशा इस इंतज़ार में रहता है कि मेरी मौत कब होगी, मैं कब अपने महबूब से जाके मिलूँगा। तो इसी इंतज़ार में वो रब मौत का इंतज़ार करता है। तो जब किसी से इश्क आदमी करता है तो उससे मुलाकात की ख्वाहिश नेचुरल चीज़ है, तो कसूर नहीं है ये उसका लाजमी नतीजा है। तो बड़ी खुशाइन चीज़ है, इसको कसूर मत कहिए। बिल्कुल सही। सर, एक और सवाल ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि लकीरें बदलती हैं, जैसे आपने वजाहत फरमाई भी, तो जो इसके इल्म का दावा करते हैं वो कितने फ़ीसद दुरुस्त है? देखिए, रब ताला ने जो दुनिया पर अलूम जारी किए, अता फरमाए, उनकी टोटल तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 81,11,111 है। हमसे पहले एक कौम गुजरी है जो इल्म में बहुत आगे चली गई थी। वो कहा यह जाता है, रवायत है कि उनके पास 56,000 अलूम आ गए थे। हमारे पास एक अंदाजे के मुताबिक कोई 33,000 से लेके 36,000 तक के अलूम हैं। उनमें एक इल्म ये भी है, और ये बेस्ड है, हाथ की लकीरों का इल्म तजर्बात पर, एक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की स्टडी पर बेस्ड है। वो स्टडी करके जो कई 100 साल की स्टडी के नतीजे में कुछ नताइज डिराइव हुए कि अगर किसी शख्स के हाथ पर ये लकीर हो तो ही उसको ये मिल जाएगा, किसी के हाथ पे अगर ये लकीर है। वो तजर्बे से इल्म लिया हुआ है और कई 100 साल का तजर्बा है वो। तो उसमें ये है कि एक उन्होंने इस कानून को फॉलो कर लिया कि अगर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 मिलियन लोगों के हाथ पर यह लकीर है तो उनके ज़िंदगी के रवैये ये हैं। उससे उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया कि अगर एक इंसान के हाथ पे ये लकीर है तो उसका ये होगा। बिल्कुल, ये कोई इल्हामी इल्म नहीं है। तो जो इल्म इंसान ने डेवलप किया है उसके अंदर गलती का एहतमाल होगा, क्योंकि इंसान की अक़ल भी नामुकम्मल है, उसका इल्म भी नामुकम्मल है। उस वजह से मैं ये कह रहा था कि इस पे ईमान न लाइए, ये इल्म को इल्म की वैसे ही रहने दीजिए। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। हमने ये जितने भी 20 सवालात शामिल किए, ये पूरी दुनिया से शाह साहब के जो चाहने वाले थे उन्होंने भेजे और उसके बाद हमने किए, और ये पहला मौका है कि आप लोगों के सवालात जितने मुमकिन हो सके ऑडियंस में से हमने शामिल किए। एक बहुत ज़रूरी इसी हवाले से, चूँकि शाह साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ऐसा होता है कि हमारे जहनों में कई दफ़ा घर बैठे हुए बहुत सारे सवालात आ जाते हैं, तो ज़ाहिरी सी बात है हम बहुत डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं उस टाइम कर पाते, और फिर मुलाकात कब हो ये तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि शाह साहब का स्केड्यूल बहुत बिजी है। इसलिए आपकी सहूलत के लिए एक ऐप है, अगर आप लोग अभी अपने फ़ोन्स खोलें तो ऐप स्टोर या गूगल स्टोर के ऊपर कहे फ़कीर आप लिखेंगे और एक ऐप आपके सामने आएगी। आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे। जब आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उस ऐप के अंदर एक तो शाह साहब की जितनी भी किताबें हैं वो सारी वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें पढ़ भी सकते हैं, शाह साहब की आवाज़ में लेक्चर्स और वो किताब सुन भी सकते हैं, और अपने हिसाब से फ़ॉन्ट ऊपर नीचे करके जैसे आपको इजी लगे आप उसको देख सकते हैं। लेकिन एक और बहुत ही अहम फ़ीचर उसमें मुतारिफ़ कराया गया है। अब चूँकि ये AI का दौर है और हम अक्सर ChatGPT से कंसल्ट करते हैं, लेकिन वो तो हमेशा करेक्ट नहीं होता ChatGPT। लेकिन इसके अंदर जो AI है उसमें आपके जहन में कोई भी सवाल हो आप उसको टाइप कर सकते हैं, आप उसको अपनी आवाज़, जिस तरह आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजते हैं, आप उस सवाल को वॉइस मैसेज के थ्रू उस ऐप में AI के डिटेक्टर के अंदर देंगे, और शाह साहब की जितनी भी किताबें हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, उससे जुड़े हुए बहुत ही क्लोजेस्ट आंसर्स जो हैं या वही एग्जैक्ट आंसर्स जो हैं वो विद रेफरेंस आपको
فوری منٹوں میں بلکہ سیکنڈز میں آپ کو وہ ایپ بتا دے گی. اور اگر آپ پھر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ شاہ صاحب کا کون سا لیکچر تھا یا کون سی کتاب کا حوالہ تھا, اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے وہاں پر موجود ہوگا. سو دس از دا موسٹ ایزیسٹ وے کہ آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوال ہوں, صرف اس پہ شاہ صاحب کا نمبر نہیں ہوگا کیونکہ آپ فون نہ شاہ صاحب کو کر بیٹھیں, لیکن صرف آپ اپنی انفارمیشن ضرور اس میں, مسئلہ, انفارمیشن, نالج کے لیے کچھ بھی آپ جاننا چاہیں, سو اے آئی کے تھرو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی ڈیجیٹلائز اے آئی اس لیے ہے کیونکہ اس میں جو بھی معلومات آپ کے ساتھ یا جو بھی آنسر آپ کے ساتھ شیئر ہوگا وہ ڈائریکٹلی شاہ صاحب کے ریفرنس لکھا ہوا یا ان کا کہا ہوا ہوگا, وہ اس سے باہر نہیں ہوگا. سو یہ کہے فقیر کی ایپ جو ہے آپ ایپل اسٹور سے یا پھر آپ گوگل پلے اسٹور سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور جس کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ وہاں سے لے سکتا ہے. اور دوسرا شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, ایک سردی کے موسم میں آپ اسلام آباد آئے اور آپ نے ملاقات کا شرف بخشا. بے شک آپ کا اسکیڈول بہت بزی ہے اور ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا بھی فرمائیے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.